الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، ہم سب رمضان کے اختتام پر ہیں۔ ابھی روزوں کا آغاز ہوا، رمضان کا آغاز ہوا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 28 دن گزر گئے اور 4 تاخراتیں بھی چلی گئی، اور آج انشاءاللہ آخری تاخرات ہوگی۔ یہ سب قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، ایام بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے، مہینے بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو یہ ہمارا رمضان جو ہم نے شروع کیا تھا، ایسا لگا کہ ابھی ہم نے شروع کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور 1 یا 2 دن میں یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس رمضان میں عبادتیں کیے، روزوں کا اہتمام کیے، تراویح، تہجد، دعائیں، تلاوت قرآن مجید جیسی عبادتیں کیے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھا، تراویح پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور خاص کر کے تاخراتوں میں شب قدر کو پا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزار دیے، اس رمضان میں عبادتیں نہیں کیے، قرآن سے دور رہے، تراویح سے دور رہے، اللہ سے جو مانگنا ہے وہ نہیں مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی نے بتایا کہ یہ لوگ برباد ہو جائے۔ جبریل کی بھی بد دعا ہے انہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جیسا کہ حدیث میں بات آئی ہے۔ بہرحال یہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، بس مجھے اور آپ کو اس سے 2 چیزیں حاصل کرنی ہے رمضان کے عمل سے۔ پہلی چیز یاد رکھو کہ ہم نے جو بھی عمل کیے ہیں، ہم پہلی بات اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن پہلی چیز یاد رکھنا، عمل کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرنا، یہ اس سے بڑا کام ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے نبی ڈرتے تھے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے نقل کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں کعبہ کی تعمیر کرو، دونوں کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لینا، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، تو کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، پھر بھی اتنی فکر عمل کی، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ جب نبی کے اندر اتنی فکر قبولیت عمل کی، تو میرے اور آپ کے اندر کتنی فکر ہونی چاہیے قبولیت عمل کی۔ ہم روزہ رکھ دیے، تہجد پڑھ لیے، دعائیں کر لیے، صدقات کر لیے، بس اب تو ہم آزاد ہو گئے، ایسا ہرگز غلطی نہ کیجیے، بلکہ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے رمضان کے بعد تو ہم فوراً یہ دعا کریں اللہ جو رمضان میں ہم نے عمل کیا اس کو قبول فرما لینا۔ سورۃ المؤمنین اگر پڑھیں گے آپ، مومنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اور جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس سے مراد کون ہے جو اس آیت میں سورہ مومنون میں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مراد ہیں جو چوری کرتے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا لا یا ابنۃ صدیق، اے صدیق کی بیٹی عائشہ، اس سے مراد وہ نہیں بلکہ ہم الذین یصومون، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو ان کا دل ڈرتا ہے
کہیں اللہ اسے رد نہ کر دے، یہ لوگ مراد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایک مومن صدقہ کرے یا نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہیں عمل رد نہ ہو جائے۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اتنی دعائیں کیے ہیں، ڈرو ڈرو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالی ہمارے عمل کو ہمارے چہرے پر پھینک دے۔ کیوں؟ اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اگر اس میں دکھاوا آ جائے، اگر اس میں کسی کی تعریف سننا مقصود ہو، اگر ایسی بات ہو تو ڈرنا چاہیے کہیں ہمارے عمل رد نہ کر دے۔ یہی ڈرتے تھے انبیاء علیہ السلام، کہیں اللہ تعالی ہمارے عمل کو یہ کہہ کر پھینک نہ دے ہمارے چہرے پر کہ تم نے جو کیا سب بیکار کے عمل تھے، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ یہ چیز اگر نہیں ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں عمل کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے شرط لگائی ایمان کے ساتھ اور آخرت میں ثواب کے امید سے جو عمل کرے گا اسی کے اعمال قبول کیے جائیں گے رمضان کے مہینے میں۔ تو پہلی بات یاد رکھو، ہمیشہ رمضان کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کرو اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے۔ اور دوسری بات، عمل کرنے کے بعد یہ عمل کا سلسلہ ہمارے زندگی میں جاری ہونی چاہیے۔ رمضان میں جتنے ہم نے اعمال کیے رمضان کے بعد بھی عمل جاری ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں رمضان کے ساتھ خاص کر لے عبادت کو اور رمضان کے بعد سب عبادتوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلاف کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال رمضان میں قبول ہوئے یا نہیں دیکھنے کا ایک فارمولہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، نیکی پر ہم نیکی کرتے جا رہے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے۔ لیکن رمضان کے بعد ہم نیکی کرنے کے بعد گناہ کی طرف ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے عمل ہمارے چہرے پر پھینک دیے گئے۔ تو جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی میں کیا ہم رمضان کے بعد ایسے عمل کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر عمل کے بعد ہم عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں تو سمجھو کہ بہت بڑی بشارت ہے۔ بھائیوں، رمضان کا جو بہت بڑا پیغام میرے آپ کے لیے، عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ یہ اعمال ہیں جو ہمیں خبر تک پہنچائیں گے، یہ اعمال ہیں جو ہمیں خبر کا ساتھی ہوں گے۔ دنیا میں جو بھی ریلیشن ہیں، بھائی ہو یا ماں ہو یا بچے ہوں، یہ دنیا کے حد تک کہ تمہیں کام آئیں گے، لیکن جب سانس نکل جائے جسموں سے اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ارے مرنے کے بعد تو گھر میں ایک دن سے بڑھ کر بھی زائد لوگ جسم کو نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے اٹھا دو، جتنی جلدی ہو سکے قبرستان کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ یہ کیفیت ہے میری اور آپ کی۔ کوئی کام نہیں آ سکتا مرنے کے بعد، اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب ہماری روح نکالی جائے گی، فرشتے جب ہمیں روح نکالیں گے، بلایا جائے گا، قرآن میں ہے وقیل من راق، کہاں ہے جھاڑ پھونک کرنے والے، کہاں ہے ڈاکٹر، بلاؤ ان کو بچا لو، ان کی روح نکل رہی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وظن انہ الفراق، جانے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے گی میری جدائی کا وقت ہے، مجھے جانے کا وقت ہے، یہ گھر بار چھوڑنے کا وقت ہے، ریلیشن کو الوداع کرنے کا وقت ہے، سب چیزیں میں چھوڑ کر اکیلا قبرستان کے حوالے ہونے والا ہوں، اسے یقین ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ عمل اگر ہماری زندگی میں باقی رہے تو یاد رکھنا یہ خبر میں تنہائی میں جب ہم ہوں گے یہ خبر میں ساتھی ہوگا، یہ اعمال ہمارے ساتھی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جب بندہ کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن وہی نافرمان گنہگار ہے تو اس کا بھی ایک نوجوان آئے گا، بد شکل، بدنما، کالا کلوٹا، پوچھے گا تو کون ہے؟ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تجھے مزید گھبراہٹ میں اضافہ کروں گا۔ تو اسی لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں، عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ عمل ہمارے لیے آخرت کا ساتھی ہے، خبر میں ہمارے ساتھ دینے والا ہے۔ جہاں پر میں نے کہا نہ کام آ سکتی ہے، نہ ماں کام آ سکتی ہے، نہ باپ کام آ سکتا ہے، نہ بچے کام آ سکتے ہیں، نہ بیوی کام آ سکتی ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، یا فاطمہ، اے فاطمہ، بھلے سے تو میری بیٹی ہے لیکن تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کل میں تیرا کام نہیں آ سکتا، یہ کہہ کر تو بچ نہیں سکتی، میرا باپ تو نبی ہے، میں بچ جاؤں گی، یہ ہرگز بھی مت سوچ، فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے تجھے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، تو اپنے آپ کو بچا لے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کریں اپنی بیٹی کو تو میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا میرے بھائیوں؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، نبی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے لیکن پھر بھی اتنا عمل کیے
اور اتنا روتے تھے راتوں میں اٹھ کے تہجد میں، داڑھی بھیگ جاتی تھی اور زمین تر ہو جاتی تھی۔ اور یہ صحابہ اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ بن جنتی اور عبد الرحمن بن عوف جنتی، ایک ایک نام لے کر نبی نے جنت کی بشارت دی۔ کیا انہوں نے جنت کی بشارت سننے کے بعد عمل چھوڑ دیا؟ نہیں، جنت کی بشارت سننے کے بعد ان کے عمل میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر زبان کو کھینچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا مہ یا ابو بکر، اے ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اے عمر میں زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، یہی زبان ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی نے ایک لسٹ دیا تھا کون کون منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساری راز کی باتیں بتائی تھی، قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول کے انتقال کی بات جب عمر کا زمانہ آتا ہے، حضرت عمر حضرت حذیفہ کو بلاتے ہیں، اے حذیفہ کیا وہ منافقین کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے کیا؟ اللہ اکبر! یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تقویٰ کہ کہیں اللہ کے نزدیک ہم پکڑے نہ جائیں، یہ فکر ہوتی تھی صحابہ کے اندر۔ یہ حضرت عثمان غنی خبر کے پاس کھڑے ہوتے، اتنا روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے اے عثمان تم اتنا خبر کے پاس کھڑ کر روتے ہو؟ تو کہا، نبی نے کہا کہ ان الخبر اول منزل من منازل آخرہ، خبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، اگر یہ رستہ پار ہو جائے تو آنے والے رستہ بھی پار ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ بتانا یہ ہے کہ حضرات صحابہ جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا ٹائٹل ملا، عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت ملی ان کو، کیا انہوں نے عمل چھوڑ دیا؟ آج ہم کتنے غفلت میں ہیں، جیسے عید ختم ہوئی ہم نے نمازوں کو چھٹی کر دی، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہونا میرے بھائیوں، رمضان بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے، یہی رمضان کا بڑا پیغام ہے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اے اللہ ہمارے عمل قبول فرما لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل میں لگا دے، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد جو روحوں کی دنیا ہے تڑپ جائے گا انسان، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میں خیر کے کام کر لوں، عمل کے کام کر لوں، اس لیے کہ آج بھی جو خبر میں مدفون ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنی جلدی خبر میں حوالے کر دیا، اے اللہ اگر تو مجھے زندگی دیتا تو میں عمل کر لیتا۔ قرآن اسے نقل کرتا ہے، آدمی بہت فیل کرے گا، بہت افسوس کرے گا وہاں جانے کے بعد۔ ہم لوگ خبر کے اوپر ہیں میرے بھائیوں، ہماری روح باقی ہے، جسم میں روح باقی ہے، جب تک سانس باقی عمل کر لو، اس لیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگ کتنے ایسے ہیں جو رات بسر کرتے ہیں، صبح انہیں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں صحیح سلامت کے ساتھ بیوی بچوں کو الوداع کہتے ہوئے، لیکن واپس وہ نہیں آتے بلکہ ان کی لاش واپس آتی ہے۔ یہ زندگی کا جو نا نمونہ ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، جیسے عمریں بڑھ رہی ہیں، انسان خبر کے قریب ہو رہا ہے، موت ہمارے پیچھا کر رہی ہے، اس بات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ انسان اتنی پلاننگ کرتا ہے، اتنی امیدیں کرتا ہے جیسے مجھے ہزاروں سال رہنا ہے، لیکن آن کے آن میں منٹوں میں موت آ سکتی ہے اور ہمیں پکڑ کر فرشتے لے جائیں گے، اور وہاں جا کے ہمیں بہت افسوس کرنا پڑے گا اگر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، آج بھی اللہ بلا رہا ہے، اے لوگوں اللہ کی طرف آگے بڑھو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آگے بڑھو، اللہ کی طرف آگے بڑھو۔ اور جو لوگ غفلت برتے سو برتے، لیکن ممکن ہے شب قدر آج بھی، ممکن ہے کہ آج آخری رات ہے، لیلۃ القدر آج بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اسے چھپا کر رکھا ہے۔ ممکن ہے آج کی رات تو کم از کم اللہ سے مانگو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ اگر ہمارا ایک خطرہ بھی نکل جائے آنکھوں سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات بتائی گئی۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ ایسی دعائیں ہمیں آج کی راتوں میں کرنی چاہیے۔ جس کو جہنم سے نجات مل جائے، فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے نجات مل جائے، جسے جہنم سے دور رکھا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو لہٰذا اس بیٹھک میں، اس ملاقات میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ
یہ رمضان کا پیغام ہمیں جو دے رہا ہے کہ انسان عمل میں آگے بڑھ، عمل میں آگے بڑھ، عمل کا سلسلہ تو جاری ہونا چاہیے۔ جو رمضان کے مہینے میں تو عبادت کیا، وہی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، جو بھی 11 مہینے، وہی عبادت تیری زندگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں فتنے کا دور ہے۔ خاص کر کے مسلمانوں کے پر بہت ظلم اٹھائے گئے، پورے دنیا میں مسلمان پریشان حالت میں ہیں، بہت مظلومیت کے شکار ہیں، اور ایسے میں اس کے اوپر ہمارے اوپر ایک اور وبا کرونا وائرس کی شکل میں یہ کیا کیا تباہی مچا رہی ہے دنیا میں، یہ ساری چیزیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے بڑے فتنے نبی نے بتائے زندگی میں، وہ بڑے بڑے فتنے رونما ہو گئے۔ قیامت کے لیے قتل و غارت گری عام ہوگی، نبی نے کہا آج قتل کتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ جتنی بڑی بڑی علامتیں نبی نے بتائی، اکثر علامت ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے دنیا فنا ہونے والی ہے، ایسا لگتا ہے قیامت قریب ہے۔ دیکھو ایک چھوٹا سا وائرس نے پورے دنیا کو سناٹا کر دیا، انسان بے بس ہو کر رہ گیا، طاقت رکھ کر بھی، حکومت رکھ کر بھی، سب کچھ رکھ کر بھی اتنا بے بس ہو گیا، اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے، انسان ایک دن تو میرے پاس آنے والا ہے، حساب و کتاب دینے والا ہے، تیری یہ طاقت، تیری یہ دبدبہ کبھی باقی نہیں رہے گی، سب کچھ اللہ کے سامنے عاجز ہے، تم کمزور ہو، تم ضعفاء ہو، اللہ ہی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا یہی مطلب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے دنیا کی طاقتوں، اے دنیا کی حکومتوں، تمہاری حکومتیں تمہیں کام نہیں آئے گی، تم سب اللہ کے سامنے عاجز ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کے ذریعے بڑا میسج دیا ہے انسانوں کو، یہ کاشن دیا ہے دنیا ختم ہونے والی ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں مرے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم سب اس دنیا میں جی رہے ہو، یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، سب ختم ہو جاؤ گے، تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ یہی وجہ ہے ہم پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک ہماری طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے، پھر حساب و کتاب ہمیں ہمارے پاس دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن بندہ کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا، اللہ ہر ایک سے بات کرے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قرآن نے کہا ہر ایک کو اکیلا اکیلا رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ کیا حالت ہوگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ ہم نماز میں کھڑتے ہیں تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہمارا اتنا خوف، جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہمیں ہمارے گناہ یاد نہیں آئیں گے دنیا میں جو ہم نے کیے، جو ہم نے خطائیں کی چھپ کر، لوگوں سے چھپا کر، لوگوں سے چھپ کر جو ہم نے گناہیں کی، کیا وہ یاد نہیں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ گنائے گا ہم سے، اے بندہ تو نے فلاں گناہ کیا کہ نہیں، فلاں گناہ کیا کہ نہیں؟ بندہ کہے گا ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا۔ دیکھو رب العالمین بندوں کے عمل اگر ہے تو کیا قدر کرتا ہے، دیکھو تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے بندہ تو جنت کو چلا جا، تو انسان حیران ہوگا، اللہ بس جنت، ہاں چلے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے تو چلے جانا چاہیے تو جنت کو، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کر پوچھے گا اے اللہ بڑے بڑے گناہ جو میں نے کیا ابھی وہ لسٹ میں نہیں آئے، اس کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی مسکرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت مسکرائے گا اے بندے جس گناہ کو ہم نے پردے ڈال دیے اس کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین سے ایسی امید رکھنا کہ اے اللہ ہم نے جو بھی خطائیں کی ہیں، جو بھی گناہیں کی ہیں، اللہ اسے معاف فرمانا۔ جو چھوٹی موٹی عبادت جو ہم نے رمضان کے مہینے میں روزوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد اور دعاؤں کی شکل میں جو ہم نے کی ہے، والدین کی خدمت کی شکل میں، رشتہ داروں کی دیکھ بھالی کی شکل میں، صدقات و خیرات، مسکین محتاج بیواؤں پر جو ہم نے خرچ کی ہے، اے اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت جیسے عظیم نعمت سے نواز دے۔ یہی ہم اللہ سے دعا کریں گے، یہ اللہ سے امید رکھیں گے، کیونکہ ایک مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک عورت، ایک زانیہ عورت کتے کو پانی پلائی، وہ جنت کی مستحق ہو گئی۔ اس چھوٹے سے عمل کو اللہ قبول کر جنت دے دیا۔ ہماری زندگی میں ہم امید کرتے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہماری یہ عبادتیں ہی، یہ جو ہم نے آنکھوں سے آنسو بہائے، راتوں کی نیند کو قربان کر کے رمضان کے مہینے میں
کہ رب العالمین انشاءاللہ یہ جو ہمارے آنکھوں کے آنسو ہیں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہی اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو بڑا غفور ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے ملا دینا جن کا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اے اللہ ہمیں ان سے ملا دینا۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا۔ اے اللہ ہم نے جو خطائیں کی، جو ہم نے غلطی کہی، رب العالمین ہماری غلطی کو معاف فرمانا۔ اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، جو بھی عبادتیں کی، قیام اللیل، روزے، صدقات و خیرات جو بھی ہم نے کیے ہیں، اے پروردگار ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تیری تعریف کرنے کی، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں وہ عمل کرنے کی، لیکن پھر بھی ہم تیرا خوف دل میں رکھ کر کچھ آنسو بہا دیے۔ اے اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے تو ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دینا۔ اے اللہ اسی طرح جہاں تو ہمیں معاف کرے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دینا، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دینا، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، خبر میں مدفون ہیں، اگر ان کو خبر کا عذاب ہے، اے اللہ وہ خبر کے عذاب کو دور فرما دینا، اے اللہ خبر کو کشادہ فرما دینا، اس لیے کہ خبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے۔ تیرے نبی نے کہا اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، تیرے رحمت کے محتاج ہیں۔ اسی طرح اے رب العالمین جو لوگ آج معیشت کے لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے جو کمزور پڑے ہوئے، ہر کوئی اپنی جگہ پر دکاندار ہو یا تاجر ہو، کیپٹل ڈال کے اتنا وہ تڑپ رہا ہے اور وہ بہت پریشان حال میں ہے، ڈپریشن کے شکار ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان پر آسانیاں فرما۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم تیرے پاس رکھتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ تو بہرحال حضرات یہ مختصر سی باتیں تھی جو رمضان کے اختتام میں بتانا مناسب سمجھا گیا۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات رمضان کے اختتام میں جو ہمارے پاس جو عمل مطلوب ہے وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو جاتی، خطائیں ہو جاتی، اس کا کفارہ کے طور پر یہ زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا گیا۔ آدمی اپنی طرف سے نکالے اور اس کے نگرانی میں اس کی بیوی، اس کے بچے جو بھی ماتحت ہیں، ان سب کی طرف سے اسے نکالنا چاہیے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک تو وہ روزے کے کفارہ ہے، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک ہے۔ ہر گھر میں چولہا جلے، عید کے دن ہر کوئی خوشی سے کھانا بنائے اور بہت خوشی کے ساتھ سب گھر میں چولہا جلے اور کھائے، یہ مقصد ہے شریعت کا۔ اچھا اسے کب نکالنا چاہیے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے سے نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہ 2 دن پہلے نکالے یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اسی طرح کیا صدقہ فطر میں کیا دینا چاہیے؟ تو صدقہ فطر میں جو ہم کھاتے ہیں اناج 2.5 کلو اناج دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ کھجور، پنیر جیسی چیزیں استعمال کرتے تھے، صدقہ فطر میں اسی کو نکالا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کا یہی عمل رہا، تابعین کا یہی عمل رہا، تابعین کا یہی عمل رہا، اللہ کے رسول کا یہی حکم رہا۔ تو لہٰذا اسی سنت کو قائم کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں گیہوں، آٹا، اناج، جو بھی گھریلو زندگی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی چیزیں ہم غریبوں کو دینا چاہیے صدقہ فطر کے طور پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر جگہ پر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی پابندی ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ سعود علماء اور بڑے بڑے کبار علماء نے ہی فتویٰ دیا ہے احادیث کی روشنی میں کہ عید کی نماز گھروں میں ادا کر لیں۔ اس کی جواز ہمیں بخاری کی حدیث سے ملتی ہے۔ اور عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سنت موقدہ ادا کی جائے گی۔ آدمی پہلے اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھے گا، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے گا جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر 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 7 مرتبہ تکبیر پڑھے گا، اور اس کے بعد قرات ہوگی۔ اگر سورہ اعلیٰ یاد ہے تو بڑے بہتر ہے پہلی رکعت میں، پھر اس کے بعد رکوع کو جائے گا، سجدہ کرے گا، پھر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا اللہ اکبر کہہ کے تو اس وقت 5 مرتبہ تکبیر پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت ہوگی، اگر دوسری سورت بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، پھر وہ رکعت مکمل ادا کریں گے۔ اب ہاتھ اٹھانا یا نہیں
بالکل دو بھی جائز ہے. کوئی آدمی تکبیر کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ بھی جائز ہے. کوئی اٹھاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضرات صحابہ سے یہ ہمیں عمل نظر آتی ہے. اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، اور عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے کچھ کھا لینا، یہ نبی کی سنت ہے. یہ ساری سنتیں جو معمول ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں. اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، یا عطر لگانا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، یہ جو بھی زینت کے اختیار ہیں یہ سب اختیار کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال یہ شاید تاریخ میں ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں پر مساجد بند کر دیے گئے، جہاں پر عیدگاہ پر پابندی لگائی گئی. ایسے عجیب ہم دور سے گزر رہے ہیں. ہم رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ یقیناً ہم خطا کار تھے، گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری اس گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے حق میں تو ہمارے اعمال قبول فرما لے. مساجد کے دروازے ہمارے حق میں کھول دے، مساجد کے دروازے ہمارے حق میں کھول دے، کیونکہ جب انسان پر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے اعمال کے نتیجے ہیں. ہمارے عمل اتنے بگڑ گئے کہ رب العالمین ہمیں مساجد میں آنے سے بند کر دیا، حتیٰ کہ حرم میں بھی جو نا یہ پابندی لگی. تو سوچو کہ ہم کتنے گناہ کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے آگے زندگی جو بھی ہماری باقی ہے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب آزمائشیں ہیں، یہ سب تکلیفیں ہیں. اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے رجوع کریں. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر سنی باتوں میں عمل کی توفیق دے، اور یہاں پر بیٹھنے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی ہم نے عبادت کی رب العالمین اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. آمین. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.